بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ مضامین یا آج کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ پیش کرتا ہوں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ آج کے ولاگ کا عنوان ہے قادری ڈرامے کا ڈراپ سین اور مستقبل کا منظرنامہ۔ سیدنا محبوب شاہ بھی رخصت ہوئے، میں جنازے میں شریک نہ ہو سکا۔ یوں بھی مردوں کے جنازے پڑھنے کا عادی ہوں، کسی زندہ انسان کو کندھا نہیں دے سکتا۔ سراپا نورانی چہرہ مجسم اخلاق و عاجزی و صالح اعمال، خیر نیکی اور غریب پروری بھی بلا کبھی دفن ہو سکتی ہے۔ سو تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ۔ شاہ جی کہا کرتے تھے، اپنی زندگی میں جتنے دل راضی کرو اتنے ہی چراغ تمہاری قبر میں جلیں گے۔ جن لوگوں نے مہمانوں کے لیے لنگر خانے کھول دیے وہ کبھی محتاج نہیں ہوئے۔ بریگیڈیئر مجتبیٰ ترمذی، کرنل مرتضیٰ ترمذی اور نوازش ترمذی جنگی سیدہ ایبٹ آباد کے اس مرد درویش کی زندہ تفسیر ہیں۔ آخر صالح اولاد والدین کی ایکسٹینشن ہی تو ہوا کرتی ہے۔ اب آئیے موجودہ مسئلے کی طرف۔ امارات کے طیارے کے اسلام آباد ایئرپورٹ پر چکر کاٹنے، لاہور ایئرپورٹ پر اترنے، 6 گھنٹے تک اسے یرغمال بنائے رکھنے اور پھر کامیاب مذاکرات کے نتیجے میں گورنر کے پروٹوکول کے ساتھ قادری صاحب کی گھر روانگی، بالی ووڈ کی کسی سنسنی خیز ایکشن مووی کا ڈراپ سین لگ رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ حقیقی منظر تھا۔ آسمان بھی کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے۔ مولانا طاہر القادری کو کندھوں پر بٹھا کر عمرہ کروانے، جوتوں کے تسمے باندھنے اور منہاج القرآن کے لیے 100 کنال اراضی دینے والے میاں برادران نے بھلا کہاں سوچا ہوگا کہ وہی مولانا زور اور جوش خطابت میں انہیں قاتل اعلیٰ، دہشت گرد، ہٹلر اور مسولینی کے القاب سے نوازنے اور رائے ونڈ کا محل اسمار کر کے غریبوں کے لیے مکان تعمیر کرنے کے نیک ارادے ظاہر کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس پر احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو، کسی سے دوستی کرو تو اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ کل دشمنی ہو تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اور کسی سے دشمنی ہو تو بھی اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو کہ دوستی ہو جائے تو ندامت نہ ہو کہ اس کے خلاف کہاں تک چلے گئے تھے۔ کسی مغربی فلسفی نے سچ کہا تھا کہ انسان کی محبت بھی نامعقول ہوتی ہے اور نفرت بھی، لیکن اس صورتحال کا سب سے عمدہ احاطہ بانو قدسیہ کے ناول راجہ گدھ کا یہ جملہ کرتا ہے، تبدیلی کائنات کا خمیر ہے، جب پرانی دشمنی دوستی میں بدلتی ہے تو اس میں زہر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں، مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ وفاقی اور پنجابی حکومت کی چوڑیں 17 جون کے وحشیانہ ہولناک قتل عامہ نے ہلا دی ہیں۔ وہ خوف زدہ ہے، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہے، ورنہ اتفاق مسجد کی امامت سے آغاز کرنے والا لیڈر، جس نے تمام زندگی اقتدار کے سائے میں گزاری، ہزیمت انگیز انتخابی شکست کے بعد سیاست سے بیزار ہو کر دیار غیر میں قسمت آزمائی کرنے چلا گیا۔
اب حالات دیکھ کر اپنی تازہ خوشحالی کے بل بوتے پر انقلاب برپا کرنے واپس آنا چاہے وہ کسی بھی حکومت کے لیے بڑا چیلنج کیسے بن سکتا ہے؟ یوں بھی ناراض مولوی اور محبوب کو منانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ پیار کے دو بولوں سے دل سیجا جا سکتا ہے، لیکن گہرے تعلقات میں دراز پڑ جائے تو اس کا بگاڑ بھی گہرا ہوتا ہے، خاص طور پر جب ہلہ شیری دینے، اپنا لچ تلنے اور گدلے پانیوں میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے لال حویلی اور ظہور پیلس جمعہ جنج نال بنے ہوں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ حکومت نے ڈر اور دفاعی حکمت عملی بنائی اور 8 دنوں کے اندر شیخ حرم کو ایک کینچوے سے اژدہا بنا دیا۔ اب $1 ملین سوال ہے، کیا یہ اژدہا اب ملک کی سیاست میں انتشار، انارکی، نظام لپیٹنے اور میرے عزیز ہم وطنوں پر متنج ہوئے گا؟ ملک میں پہلے ہی موسمی اور سیاسی درجہ حرارت 50 ڈگری کو چھو رہا ہے۔ کراچی لسانی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ بلوچستان میں علیحدگی پسند BLA سرگرم ہے۔ پاٹا میں پاکستانی افواج ملک کی بقا کی فیصلہ کن جنگ لڑ رہی ہے اور امریکی تھنک ٹینک برسوں پہلے پیشین گوئی کر چکے ہیں۔ ایک خاکم بدہن پاکستان کی ریکگنائزیشن ہو سکتی ہے۔ ایسے میں پنجاب میں سراسر ذاتی تعصب پر مبنی نیا محاذ کھولنے سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ حکومت کو ڈر کس چیز سے تھا؟ پیپلز پارٹی اس کی چھوٹی بہن بنی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا 2 وزارتیں لے کر وہی دہی کلچا کھا رہے ہیں۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ شیڈو حکومت اور مستقبل کے وزیر اعظم ہیں۔ وہ سسٹم کو لپیٹنے کی جنگ میں شریک نہیں۔ الطاف حسین لندن میں منی لانڈرنگ کے مقدمات، کراچی آپریشن اور ڈاکٹر عمران فاروق کے مبینہ قاتلوں کے حوالے سے دباؤ میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اتنی دیر طیارہ ہوا میں رکھ کر خواہ پٹرول ضائع کیا گیا، لیکن حکومت نے میری دانست میں تدبر اور اچھی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گجرات کے چودھریوں اور لال حویلی کے شیخ رشید کو جلتی پر تیل چھڑکنے کا موقع نہیں دیا۔ یوں بھی چودھری پرویز الہی شیخ حرم کی گاڑی کا دروازہ کھولنے اور راستے بناتے حب علی سے زیادہ بغض معاویہ کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ لیکن اس صورتحال پر سب سے معنی خیز تبصرہ حافظ حسین احمد کا ہے۔ جو لوگ قادری کو کینیڈا سے لے کر آئے ہیں، قادری انہی سے مدد مانگ رہا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کو بیرون ملک نہ جانے دینے کے فیصلے کو سامنے رکھیں تو منظر نامہ کافی حد تک واضح ہو جائے گا۔ اس پس منظر میں علامہ قادری صاحب لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کی کال دے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً آنے والا منظر نامہ بہت گمبھیر ہے، لیکن اس مزاحیہ ڈرامے کا سب سے دلچسپ پارٹ وہ تھا جس میں شیخ حرم نے غیر ملکی طیارے کو کنٹینر سمجھ کر ہائی جیکر کے انداز میں فوج کے کور کمانڈر کو طلب کیا۔ کور کمانڈر نے تو خیر کیا آنا تھا، دبئی حکومت کی چتاونی آ گئی۔ عالمی ہوا بازی کے قوانین کے مطابق طیارہ اس ملک کی سرزمین سمجھا جاتا ہے جس کی وہ ملکیت ہوتا ہے۔ اگر علامہ طیارہ خالی نہیں کرتے تو انہیں ناپسندیدہ شخصیت یعنی پرسونا نان گراٹا قرار دے کر ان پر متحدہ امارات میں داخلے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اب ہوش ٹھکانے آئے تو اسی تنخواہ پر کام کرتے ہوئے طیارے سے اترنے کے لیے گورنر چودھری سرور کے سامنے فیس سیونگ کے لیے بچکانہ مطالبے رکھ دیے۔ بلٹ پروف گاڑی اور گھر تک کے سفر کی لائیو نشریات کا مطالبہ کیا۔ مجھے فلم فن کہاں یاد آئی جس میں اداکار
علاؤدین کسی معمولی جرم میں پکڑے جاتے ہیں، وہ پولیس کو کہتے ہیں کہ مجھے ہتھکڑی لگا کر بازار کے بیچوں بیچ لے کر چلو تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں قتل عام کرتا ہوا پکڑا گیا ہوں۔ منہاج القرآن کی بیرونی دیواروں کی حکومتی خرچ پر تعمیر شکر ہے، حضرت نے آئس کریم طلب نہیں کی۔ شیخ صاحب کی بے باکیاں دیکھیے اور محکدے میں یہ چالاکیاں دیکھیے، ایک بوتل تو مسجد کے پیسوں سے لی، ایک شیشہ میرے نام کا لے لیا۔ سیاست میں مذہب کا تڑکا اور اس کے استعمال کے دو فائدے ہیں، ایک تو اس سے ثواب کمایا جا سکتا ہے، دوسرے اسے اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کل پاکستان میں مذہب کا سیاسی استعمال عروج پر ہے، حکمران اسے حکمرانی قائم رکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، سیاسی اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ذاتی فائدہ اٹھانے والوں میں علماء دین پیش ہیں، انہوں نے دین کو جو سراسر عمل ہے علم میں بدل دیا ہے۔ بڑے بڑے عمامے پگڑ باندھ کر، چوغے پہن کر، آنکھوں میں کاجل اور داڑھی کو خضاب سے رنگ کر عالم دین بن بیٹھے ہیں۔ ہر سائنسی ایجاد کافروں کی لعنت قرار دینے والے اب گھر تک لائیو نشریات کے طالب ہیں اور اس بات کے خواہاں کہ اقتدار پر قابض ہو جائیں۔ پرویز رشید کا کہنا ہے کہ شیخ رشید اور چودھری برادران نام نہاد علامہ کے سارے کینیڈین ڈالر خرچ کروا دیں گے۔ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ رمضان کی آمد ہے، علامہ صاحب اس مہینے میں اپنی آمدنی پر توجہ دیں۔ عبادتوں میں بھی تھا اپنی منفعت کا خیال، ہمارے حسن عمل سے قباحتیں نہ گئیں۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا قادری ڈرامے کا ڈراپ سین اور مستقبل کا منظرنامہ۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی مضامین اور ولاگ حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے آنے والے ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دعاؤں میں مجھے دوستوں کو اور سب سے زیادہ بڑھ کر ورز پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔